اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ سورۃ الکہف کا آخر جو ہے اس میں سے میں نے آیات پڑھی ہیں۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کی ان عظیم صورتوں میں سے ہے جن کے خاص فضائل اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ایک تو ہر جمعہ کے دن اس کو تلاوت کرنے کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز اس کو صبح سے شام تک کسی نہ کسی وقت ضرور پڑھو، اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک تمہارے لیے نور ہوگا، روشنی، بالکل رہنمائی کرے گے، اس کے مضامین بھٹکنے سے روکیں گے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو سورہ الکہف کی ابتدائی آیات 10 اور آخری 10 جو ہیں یہ پڑھتا رہے گا وہ دجال کے فتنہ سے متاثر نہیں ہوگا۔ حدیث رسول علیہ السلام کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ ایسا فتنہ نہیں جو دجال کا فتنہ، سب سے عظیم فتنہ جو اس زمین پر برپا ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر اپنی امت کو اس سے آگاہ کرتا ہے، سب ڈراتے آئے ہیں کہ وہ وقت بڑا خطرناک ہوگا، اور ایسا خطرناک ہوگا کہ آپ نے فرمایا جو یہ جرت کرے گا نا کوئی اہل ایمان کہ میں دجال سے ملوں اور اس کو جا کر سمجھاؤں، وہ مومن جائے گا اور کافر آئے گا۔ اتنا وہ دانشور ہوگا، فلسفی ہوگا، حکمت کا مجسمہ، پڑھا لکھا، اور ترقی دنیاوی ایسی کہ اب اس سے آگے کیا سوچا جا سکتا ہے کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے اس کے ٹکڑے دور دور پھینک لے گا اور پھر درمیان میں سے گزرے گا اور کہے گا اٹھ، اور وہ انسان زندہ ہو جائے گا۔ اب لوگ کافر ہو جائیں، کہیں کہاں ہے خدا، بس یہی ہے سب کچھ، اس کے پیچھے لگ جائے، اور علاقوں میں سے گزرے گا اور دیکھے گا کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا انہوں نے مجھے نہیں مانا، ان کی زمینیں شور کر دے، بنجر، اچھے بلے جو نا زرخیز علاقے بنجر ہو جائیں، وہاں سیم تھور کچھ نہیں پیدا ہوگا، اور جو مانیں گے وہاں کی زمینیں اگر ویران اور غیر آبادی ہوں گی نا وہاں سے سبزے اگنے شروع۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کے لیے ایسی طاقتیں اس کو دے دے گا کہ ایمان بچانا مشکل ہوگا، بہت مشکل وقت ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الکہف پڑھتے رہو، خاص کر کے اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات، تم دجال کے فتنہ سے بچے رہو گے، محفوظ رہو گے۔ اب دجالی فتنے کا نچوڑ کیا؟ اگر آدمی اس کی ساری بات جو کوئی دین میں بیان ہو اس کا نتیجہ نکالے تو یہی ہے کہ مادی ترقی عروج پر پہنچ جائے گی، بہت انسان ترقی کر دے گا، جب زندہ کر لے گا مردوں کو، زمینیں اپنی مرضی سے کرے گا ان کو ویران یا آباد، تو اس کے آگے سائنسی ترقی کیا ہوگی؟ کائنات کے راز ایسے معلوم کرے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی، تو لوگوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی، اتنی تیز روشنی میں بند ہو جائیں گی کہ کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، بس یہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ میں واقعات بھی جو بیان فرمائے وہ بھی، مگر خلاصہ 10 پہلی آیتوں میں اور 10 آخری میں نے اسی لیے ان کو پڑھا ہے۔ 3 قصے اللہ نے اس صورت میں بیان کیے۔ اصحاب الکہف کا قصہ کہ غار میں چلے گئے، کئی 100 سال سوئے رہے بغیر کھانے پینے کے، اللہ نے زندہ کیا، اور بعد میں دنیا ہی بدل گئی۔ گئے تھے تو سارا ملک کافر تھا، بادشاہ کافر تھا، قوم کافر تھی، ان کی جان کے در پہ تھے کہ یہ اگر توحید نہ چھوڑیں اور بت پرستی نہ قتل کر جانیں بچانے کے لیے، مگر سوئے سوئے ان کے بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ جب یہ جاگے تو انہوں نے ان کا احترام کیا، ان کی قبروں پر انہوں نے مسجد بنا دی، یادگار، دین ہی آ گیا تھا۔ اور اسی طرح دوسرا قصہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، ایسے کام ان کے سامنے انہوں نے کیے جس پر موسیٰ علیہ السلام مضطرب ہوتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں سمجھایا گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوئے، یہ ان میں راز ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے،
کہ کاروں میں گھوم رہا ہے، کوٹھوں بنگلیوں میں رہ رہا، یہ ترقی کر گئے، کوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ ظاہری چیزیں کوئی نہیں، ان کے باطن میں جو کچھ ہے نا وہ اللہ جانتا، تم نہیں جانتے۔ تم یہ کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ قوم ہے، یار اخبار بھی کہتا کہ ہم سے تو فقط وعدہ حور ہی ہے، ان کو تو سب کچھ نصیب ہے، محل بھی نصیب ہیں، حوریں بھی نصیب ہیں، خوبصورت لیڈیاں، شکوہ کیا۔ تو یہی ہوتا نا کہ آدمی ظاہری چمک دمک سے دھوکہ کھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں یہی دکھایا کہ آپ تو کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ بھی غلطی میں پڑ جاتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کر بتانا پڑتا ہے کہ یہ ظاہر میں کچھ اور ہو رہا۔ اب ظاہر میں تو بالکل برا ہو رہا تھا نا کہ جن لوگوں نے پہچان کر حضرت خضر علیہ السلام کی، وہ کوئی اور گمنام آدمی نہیں تھے، وہاں کے نبی تھے، لوگ اس علاقے کو انہیں جانتے تھے۔ کشتی والوں نے احترام کیا، انہوں نے کہا ہم کوئی نہیں کرایہ لیں گے، آپ کو مفت سوار کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پھٹا توڑ دیا، تو آپ نے کہا یار اتنی نیکی کی انہوں نے، آپ نے ان کا پھٹا توڑ دیا کشتی کا۔ بعد میں سمجھایا کہ آگے ظالم بادشاہ ہے، وہ بیگار میں کشتیاں پکڑ رہا، نئی، اگر یہ بھی نئی نویلی جاتی تو وہ ان بیچاروں سے چھین لیتا، یہ ہے مسکین، ان کا گزارا اسی پر ہے۔ تو یہ میں نے ان سے زیادتی نہیں کی، اگر انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو میں نے ظلم نہیں کیا، ابھی انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے اچھا کیا۔ جب اس بادشاہ نے دیکھا ٹوٹا وہ تختہ تو نہیں، اس نے وہ کشتی لی۔ تو مطلب نیکوں کے ساتھ جب ایسا ہوتا نا کہ ان کے بچے مر گئے، ان کا کاروبار خراب ہو گیا، ان کی تنزلی ہو گئی، تو وہی بات نا تختہ ٹوٹنے والی، وہ ایک مثال ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، دیندار، یار اس کے ساتھ ظلم ہو رہا۔ دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ جن ظالموں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے کہا یار ہم مسافر ہیں، میں کھانا، تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، تو ان کی ایک دیوار جو گر رہی تھی خضر علیہ السلام وہ بنانے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کم بختوں کے ساتھ یہ نیک سلوک، کھانا نہیں دیا مانگے پر آپ ان کی دیواریں بناتے پھرتے، اور بنانی بھی تھی تو مزدوری مانگ لیتے ان سے، ان نامرادوں کے ساتھ اچھے سلوک کا کیا جواز ہے؟ وہ بھی سمجھایا گیا کہ یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بروں کے ساتھ نیک سلوک، بروں کے نہیں۔ یہ دیوار جو ہے نا، یہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے 2 یتیم بچے ہیں، اس کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی ہے، ظالم بے ایمان لوٹ کر لے جاتے۔ تو مطلب یہ تینوں قصے جو بعد میں ذوالقرنین کا بھی آپ اگر پڑھیں گے تو ایمان بالغیب جس کی اللہ دعوت دیتا ہے نا کہ جو آنکھوں سے نظر آتا ہے اسی میں نہ گم ہو جایا کرو، اس کی رونقی تمہیں گمراہ نہ کر دے کہ ترقی ہے، باغات ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، ان کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرو، اس کے پیچھے ایک انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہا، اس کے ہاتھ میں باغ ڈور، اس کے اپنے مسالے ہیں، اپنی حکمتیں ہیں، کچھ راز ہیں، وہ تم نہیں سمجھتے تو خاموشی سے مانتے رہو۔ یعنی اس دور میں جب دجال کے فتنے سے آنکھیں جو نا چندیا جائیں ساری دنیا کی، یار اس کے بعد خدائی کہاں رہ گئی؟ کہا کچھ نہیں، یہ سارے ملمے ہیں، اصل میں خدائی خدا کی ہے، وہ رہتی رہتی ہے، کچھ نہیں۔ جب بے بس کرنا ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے نیک آدمی جو اس دور کا ہوگا نا مدینہ شریف میں سے، وہ نکل کر جائے گا دجال کے چند پہ۔ وہاں مسلم میں لکھا، لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان تھا کہ وہ حضرت عمر کی، اس زمانہ میں لوگ سوچتے تھے کہ یہی وہ تو وقت گزر گیا، حضرت عمر کے دور میں تو نہیں آیا، مگر کئی لوگوں نے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ بہرحال کوئی ہو، فرمایا اس وقت وہ زمین پر سب سے زیادہ نیک آدمی ہو۔ دجال جو ہے وہ عہد کے قریب آ کر ڈیرا لگائے گا، مگر مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا اس کے سارے راستوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، پہرا دے رہے ہوں گے، یعنی اس کو داخل ہونے دیا جائے، مگر مدینہ کو 3 زلزلے آئیں گے، اس طرح مدینہ ہلایا جائے گا کہ سب منافق اور بے ایمان بھاگ کر چلے جائیں گے، مدینہ نہیں بچے گا، وہ جا کر اس کے ساتھ مل جائیں گے، نیک ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ نیک آدمی پھر جائے گا اور اس کے سپاہیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے تو کہنے لگے قتل کر دو، دوسروں نے کہا نہیں ہمیں نہیں حق، سردار کو بتانا چاہیے، تو پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھتے ہو جو کوئی میں کر رہا ہوں، اس کے بعد تم مانتے ہو کہ نہیں میں ہی رب ہوں، میں ہی دنیا کو چلا رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، تو دجال ہے، تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو وہ پھر 2 ٹکڑے کر دے گا، فرمایا ٹکڑے بھی اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جاتا ہے دور، اور درمیان میں سے گزرے گا، کہے گا اٹھ کھڑا ہوگا، زندہ ہو جائے گا، کہے گا اب یقین آیا کہ میں ہی خدا ہوں؟ اس نے کہا یقین بڑھ گیا کہ تو وہی خبیث ہے جس کے آنے کی حضور نے خبر دی۔ اب پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، بس یہ آخری آدمی ہوگا، اس کے بعد اللہ اس کی طاقت سلب کر لے گا، پھر نہیں کسی کو زندہ کر سکے گا، نہ قتل کر سکے، بس ہو جائے گا دجال، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں قتل کریں۔ تو بہرحال دجالی فتنہ کیا یہی ہے، شروع ہو گیا،
کہ مادی جو ہے نا ترقی اتنی ہو جائے گی کہ لوگ حیرانی کی بات ہے. یہی باتیں کسی زمانہ میں پہلے کوئی سناتا کہ یار ہزاروں میل دور سے لوگ تصویریں دیکھیں گے, میچ ہوتے ہوئے دیکھیں گے, تقریریں سنیں گے, جیسے سامنے بیٹھے ہیں, کوئی مانتا؟ لوگوں نے کہنا پاگل ہے یار, یا یہ جنوں کی کوئی بات ہے. اب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بالکل حیرانی کی بات ہے, کوئی پہاڑ راستے میں حائل نہیں ہوتا, سب کچھ. تو اس سے بھی آگے معاملہ بڑھ جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس زمانہ میں سورہ کہف پڑھتے رہو, یہ بتائے گی تمہیں کہ یہ ظاہری چیزوں سے دھوکہ نہ کھا جانا, پیچھے خدا کا ہاتھ ہے, اس کی طاقت ہے, غیب کے معاملے ہیں. تو اسی پر ایک کتاب لکھ دی سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے, عربی میں, اردو میں ترجمہ ہو گیا, کہ ایمان اور مادیت میں کشتی, جنگ. اس صورت کا عنوان نے رکھا کہ ایک طرف مادیت ہے, مادی ذرائع وسائل, ایک طرف ایمان. اصحاب الکہف کے پاس ایمان ہی تھا, حکومت دوسروں کے پاس تھی, ذرائع وسائل ان کے پاس تھے. یہ تو بیچارے جان چھپا کر اور جا کر غار میں سو گئے کئی 100 سال بغیر کھانے پینے کے. تو ظاہری بات کے لحاظ سے تو انہیں مر جانا چاہیے تھا, سوکھ جاتے, مگر بالکل تر و تازہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کی مدد کے لیے ایسے سامان کر دیتا ہوں کہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہاں کہا کہ جو غار بنایا ہوا تھا اللہ نے, ذالک من آیات اللہ, تم کیا سمجھتے کہ اس نے اچانک ایسی بات ہو گئی؟ اللہ کو علم تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور دقیانوس انہیں قتل کرنے لگے گا اور وہ بھاگ کر آئیں گے. ان کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ آرام سے آ کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہریں. فرمایا فجوات میں رہو, غار اندر سے کھلا, تنگ غار نہیں تھا, اندر سے کھلا تھا بہت, اور بنایا اس طرح تھا کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا اس وقت بھی دھوپ نہیں آتی تھی, غروب ہوتا تھا تب بھی نہیں, کنی کی طرح کر جاتا تھا, دھوپ نہیں اندر آتی تھی کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے, مگر ہوا آتی تھی, بالکل اندر میں ہوا جا رہی تھی. اور حفاظت کے لیے فرمایا ہم نے کتا دروازے پر وکلب باسط نظر آیا کہ چور نہ آئے, ڈاکو نہ آئے, کوئی درندہ ادھر نہ آئے, کتا بیٹھا ہوا دروازے کے ساتھ. یعنی ایسا اللہ نے بندوبست کر دیا کہ وہ شاہی مہمان ریسٹ ہاؤس میں سوئے ہوئے ہیں, ہوائیں لوریاں دے رہی. فرمایا جسم کو بھی ہم اٹھتے پڑھتے تھے تاکہ یہ گل سر نہ جائے, بدلتے رہتے تھے ان کے پہلے. تو سارے قصے جو ہے نا صورت میں آپ بس اشارہ میں نے پڑھیں گے تو جو مادی چمک دم سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں نا کہ مسلمان یار کیا بھوکے ننگے ترے پھرتے ہیں, وہ تو اتنی ترقی کر گئے. فرمایا سارا دجالی فتنہ, اس کی تمہید ہے, اس کی طرف جا رہا ہے, کچھ نہیں, دھوکہ نہ کھانا, سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اور ذوالقرنین کا بھی اللہ نے بتایا, یہ مکے کے کافروں کو تو خاص طور پر سنایا, پہلے بھی کہتے تھے مگر مکے کو تو کہتے ہی تھے نا کہ اللہ نے اگر رسول بنانا ہی تھا تو طائف اور مکہ میں جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اللہ کو نظر نہیں آئے. اللہ رجل من القریتین عظیم. اب اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ رسول جو ہے نا وہ ظاہری سامان نہیں, نہ آپ کے کوئی نوکر, نہ کوئی کوٹھی, نہ سامان خرید کر لانے والا, حتیٰ کہ وہ ظالم کہتے ہیں یمسی فی الاسواق, یہ تو بیچارہ جوتیاں چٹکاتا پھرتا ہے, معاذ اللہ, خود سودا لینے کے لیے بازاروں میں جاتا ہے, نوکر تک میسر نہیں. یہ خدا کو سوچا رسول بنانے کے لیے. طائف کے سردار نظر نہیں آئے, مکے کے نہیں آئے. تو اللہ نے کہا ظالموں, ایک طرف تم جیسے لوگ ہیں جو اس دولت اقتدار کو بڑی شے سمجھتے ہیں, اور جیسے دو بھائیوں کی مثال بھی اس صورت میں آتی ہے کہ ایک کے باغات تھے, اس میں نہریں تھیں, ہر قسم کے پھل تھے, دوسرا مومن تھا غریب بیچارہ, وہ دونوں جا رہے کسی باغ کے اندر. تو یہ بے ایمان مالدار کہنے لگا تم لوگ باتیں کرتے ہو کہ ایک وقت آئے گا دنیا فنا ہو جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ باغ کیسے ادھر جائے گا, اندر نہریں بہہ رہی ہیں سر, یہ کس طرح ویران ہو جائے گا. اور ساتھ ہی بکنے لگا کہ اگر یہ ایسا ہوا بھی تو جس نے مجھے یہاں دیا وہ مجھ پر خوشی ہے تو دیا نا, تو میں بھوکا رکھا تھا اسی لیے کہ تم پر ناراض ہے, اس لیے آگے جا کر بھی یہی ہوگا, اگر وہ راضی نہ ہوتا مجھے کیوں دیتا. یہ ان مادہ پرستوں کی سوچ ہے. نیک آدمی نے بیچارے نے کہا ایسا نہیں بکنا چاہیے تھا, تجھے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے جو چاہا کیا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. نہ میں مجرموں کے مجھے غریب رکھا, نہ تو کوئی سرخاب کا پر لے کر آیا, مگر وہ مانا نہیں. رات ہی پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا, باغ اجڑ گیا. سارا صورت کا جو ہے نا خلاصہ محور ایکسل یہی ہے کہ یہ مادی چیزیں کوئی چیز, دھوکہ نہ کھاؤ. جو افسر ہے نا آج کو کل پتہ نہیں وہ جیل میں ہوگا, جو آپ کو رگڑے دے رہا نا, آپ کہتے ہیں یار اتنا بڑا ظالم اور یہ جاتا ہی نہیں, آپ دیکھیں گے ہتھکڑیاں لگی ہوں گی. کوئی بات نہیں, سارا دھوکہ ہے, فریب, دھوکے کی ٹٹی. یہی باتیں اللہ نے کہا ذوالقرنین دیکھو تم دو دو مرلے کے مالک بن کر کہتے ہو, مکے اور طائف کے سردار, مشرق مغرب اور شمال میں چلا گیا, ساری دنیا اس نے فتح کی, اور آخر میں سمندر کا کنارہ آ گیا, جھیل آ گئی جس کے آگے نہیں جا سکتا. اب وہ آخری کنارے پر دنیا کے کھڑا تھا,
اور سورج شام کو غروب ہو رہا تھا۔ تو وہاں آیا فوجدہ تغرب فی عین حمیۃ، اس نے وہ سیاہ رنگ کی کہ پانی والے چشمے میں اس کو ڈوبتے پایا۔ اب کئی بے دین کہتے ہیں اگر یہ قرآن کی یاد سنائی جائے تو امریکی لوگ تو تعریف دیں گے کہ اسلام کہتا سورج ڈوب گیا، کہاں ڈوب گیا اور کہاں چشمہ جس میں وہ ڈوبا وہ تو یہاں چڑھا ہوا۔ بیوقوف۔ وجدہ کا معنی یہ نہیں ہوتا ہر وقت کہ ایسا ہوا، یوں لگا، جھیل کے کنارے اس کو کھڑے، یہ یوں لگا کہ سیاہ کیچڑ میں جا رہا۔ اب کوئی آدمی شام کو کھڑا ہو جائے نہر کے کنارے یا تالاب کے، صاف نظر آئے گا کہ تھار اس میں جا رہا، جاتا وغیرہ کچھ نہیں، مگر اس دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا۔ ترجمہ یہ ہے، یعنی آخری کنارہ دنیا کے اس دور میں جو تھا وہاں گیا، مشرق میں گیا، شمال میں گیا، مگر اللہ کہتا دیوار بنائی۔ لوگوں نے شکایت کی یاجوج ماجوج آتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں، اس نے کہا لاؤ تم مزدور لے آؤ، کوئی بات نہیں، خرچ میرے پاس موجود ہے۔ بہت مضبوط دیوار میں غازی، مگر اس کے بعد بھی اس نے کہا ھذا رحمت من ربی، اللہ نے کہا ایک مالدار یہ ہیں جو تھوڑی تھوڑی دولت پا کر نبی کو جٹاتے، ایک وہ تھا اتنا عظیم حکمران، مگر پھر بھی کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے مجھ پر۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اور یہ انتظام بھی عارضی ہیں، جب وعدہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو بھی بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا، کوئی اپنی طاقت پر اس کو ناز نہیں، کوئی غرور نہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں سے میں نے پڑھا کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، یاجوج ماجوج آ گئے، دیواریں ٹوٹ گئیں، دجال آ گیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعَهُمْ جَمْعًا، یہاں سے پڑھا میں نے کہ پھر بگل بجا دیا جائے گا، سائرن بجے گا، زور کی آواز آئے گی دھماکے کی، اور اچانک اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اتنی اچانک قیامت آئے گی کہ ایک آدمی نے بس پانی نکال کر کھرلی کو بھرا ہوگا، وہ پانی پلانے لگا ہوگا بیل کو، بس ہاتھ میں ڈور رہ جائے گا، وہ بھی مر گیا، بیل بھی مر گیا، پلا نہیں سکا۔ ایک آدمی نے کپڑا خریدا، کپڑا ہاتھ میں پیسے دے رہا، بس ہاتھ میں رہ گیا، اچانک دفعتاً یہ بگل بجے گا، آسمان و زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پہاڑ اڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گی زمین، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، بگل بجا دیا جائے۔ اب یہاں ایک بگل کا ذکر ہے جو اٹھانے کا، مگر پہلے کا ذکر نہیں، وہ دوسری جگہ سورہ زمر وغیرہ میں کہ 2 مرتبہ یہ بگل بجے گا، ایک مرتبہ جو گا فنا ہو جائے گی دنیا، دوسرا بجے گا کافی مدت بعد زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سائرن بجے گا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم ان لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، اکٹھا کرنے کا جیسے حق ہے، جمعنا جمن، پھر حالانکہ جمعنا میں آگے کہ ہم اکٹھا کریں گے نہیں، فرمایا کوئی یہ نہ کہ شاید میں چھوٹ جاؤں گا، درمیان میں میرا خیال بھول جائے گا، جمعناہم جمع، یہ مصدری جب اس فعل کہا جاتا ہے نا دوبارہ تو جیسے ضرب تو ضربا، میں نے اس کو مارا جیسے مارنے کا حق تاکید کے لیے ہوتا، مفعول مطلق، تو اللہ کہتا ہم اکٹھا کریں گے جیسے صحیح معنوں میں اکٹھا کرنا چاہیے، لم نغادر منہم، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تم سب آ جاؤ گے میری عدالت میں، وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا۔ اب تم نعت کرتے ہو، نخرے کرتے ہو، ہمارے بینک کیسے ہے، ہمارے ترقی ایسی ہے، ہم جہنم ان کے سامنے پیش کر دیں گے، عرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، جو منکر ہے نا اب نہیں مانتے، ان کے سامنے لے آئیں گے۔ اور سورہ کاف میں آتا، کاف جو ہے اللہ کہتا ہم کہیں گے کہ آنکھیں اچھی طرح مل کر دیکھ لو کہ یہ سب کچھ سچ مچ ہے یا تمہیں دھوکہ لگ رہا ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے ہیں اور تیری نظر خوب تیز ہے، تسلی کر لے کہ دوزخ ہے، بڑکی نظر آئے گی، فرشتے کھڑے ہوں گے، ایک ایک لگام کو 70,000 لگام ہے، اس کی ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، پکڑ کر لائیں گے اس بھٹی کو اور لوگوں کے سامنے اس کو کر دیا جائے گا۔ فرمایا ہم جہنم ان منکروں کے سامنے کر دیں گے جیسے یہاں بھی قرضہ پیش کرنے کا جیسے حق ہے، دور نہیں رہے گی، بالکل قریب ہو گئے، دیکھ رہے ہوں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، جرم کیا ہے؟ جرم یہی ہے کہ آپ 10 آدمی بیٹھے ہیں، سارا جہاں رہا ہے، اپنی اپنی جگہ سن رہے ہیں بکواس، ٹی وی آن ہے، گانے سنتے ہیں، فرمایا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جب میرا دین بیان ہوتا تھا تو ان کی آنکھوں پر پردے تھے، اندھے تھے، ان کی آنکھیں اندھی تھیں، نہ دیکھتے تھے قرآن کو، نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور اگر خود نہیں دیکھ سکتے تھے تو کوئی بیان ہی کرتا تھا، سن لیتے، مگر یہ سننے کی توفیق بھی نہیں آتے ہی کیا لینا ہے، بس اپنے عیاشیوں میں لگے ہوئے۔
تو فرمایا ایسے منکروں کے سامنے ہم جہنم لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر ہمارے دین کی طرف سے پردے تھے،